عزاداری کے ذریعے ماتمداری مجالس تبلیغ کے عنوان سے عزیزان من، تبلیغ ہو یا دوسرے الفاظ میں امر بالمعروف اور نہی منکر کرنا ہو، یا دوسرے الفاظ میں اچھے کاموں کی طرف انسانوں کو بلانا اور برے کاموں سے بنی نوع انسان کو بچنے کی دعوت دینا اور دور ہونے کی دعوت دینا اور دور رہنے کی دعوت دینا، جہاں ظاہری طور پر دین کا ایک خاص ایلیمنٹ دکھائی دیتا ہے اور عنصر، لیکن یاد رکھیں عزیزان من، اگر تھوڑا سا ریشنلی طور پر اور لاجیکلی طور پر انسانی حوالے سے قطع نظر از دین کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ پروپیگیشن اور پروپیگنڈا، یا ہم اپنی زبان میں یا عربی زبان میں تبلیغ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آیا اس انسان کو انسانی زندگی میں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرے الفاظ میں تبلیغ کی اہمیت کیا ہے؟ انسانی اسپیکر یا سخنگو بولنے والا جب کلام ادا کرتا ہے تو اس کے کلام کی اہمیت کب اور کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اس کے کلام کی اہمیت ہے اور افادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں جہاں انسانی حوالے سے اگر اسے اہمیت حاصل ہے تو لا محالہ دین نے بھی اس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ بہت آسان الفاظ میں قرآن مجید کو اگر ہم عزیزان من ملاحظہ کریں، سورہ رحمان کو، تو جہاں انسان کی انسانی ظاہری اور باطنی خصوصیات کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو خداوند عالم نے ایک ظاہری خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ رحمان کا آغاز کیا ہے، اور سورہ رحمان میں انسان کی اس صفت کو اور کوالٹی کو مینشن کر کے بیان کر دیا کہ وہ کوالٹی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی ہے۔ کہ ابتدائی 4 آیات کو اگر ہم ملاحظہ کریں، چوتھے نمبر کی آیت میں خداوند عالم نے اس مطلب کو مینشن کیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بہت توجہ کیجیے گا، اگر ہم ترتیب کے لحاظ سے آغاز سے شروع کریں اسی طرح سے جس طرح سے ابھی تلاوت کی ہم نے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے اپنی رحمانیت کے ساتھ شروع کیا ہے اس سورے کو، اور بلا کسی فاصلے کے تعلیم اور تعلم سے گفتگو کی ہے، اور اس کے فوراً بعد خلقت انسانی کا تذکرہ ہوا ہے، اور خلقت انسانی میں سب سے پہلی چیز اور ظاہری طور پر ایک ہی چیز کو جو خداوند عالم نے سامنے رکھا ہے وہ ہے بیان۔ بیان یعنی گفتگو، بیان یعنی سخن کرنا، سخن انجام دینا، سخن گوئی۔ تو یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے بخوبی کہ اللہ کے نزدیک بیان کی کس قدر اہمیت ہے اس موجود کے ذریعے سے کہ جس کا نام انسان ہے۔ یہ ایک مطلب۔ اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا ہم آگے جائیں تو تاریخ کے مطابق، ہسٹری کے مطابق بہت توجہ کیجیے گا، کیونکہ ہمیں تبلیغ کے عنوان سے، کیونکہ عزاداری کا ایام کی آمد ہے، اگرچہ عزاداری کے ایام سے ہٹ کر طول سال کوئی دن بھی ایسا نہیں رکھا گیا کہ جس میں
انسانی تبلیغ کے عنوان سے کوئی انسان اپنی لسان کے ذریعے سے اپنے جسمانی اعضاء و جوارح کی حرکت اور سکنات کے ذریعے سے اس میسج کو یا مختلف پیغامات کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے موظف کیا گیا ہے اور ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اس پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا رہنا اور آپ کا سہنا قطع نظر ظاہری زبان کی حرکت سے کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر یہی ظاہری حرکات و سکنات، یہی ظاہری عمل کہ جو روز مرہ کا ہمارا معمول ہے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، اگر غور فرمائیں بغیر کسی احساساتی گفتگو کے، بغیر کسی مثلاً جو ہے مبالغے کے، ہمارا ہر حصہ اس زندگی کا تبلیغ ہے اور تبلیغ۔ ہر ہمارا ایکشن ایک میسج کو ڈیلیور کرتا ہوا نظر آتا ہے اگر انسان تھوڑا سا توجہ سے کام لے۔ ملاحظہ کریں انسانی معاشرے کو تو ظاہری طور پر بھی مجھے اور آپ کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ طول تاریخ انسانیت کو اگر ملاحظہ کریں، توجہ کیجیے گا، اس انسان نے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنے میسج کو ڈیلیور کرنے کے لیے جس چیز کے ذریعے سے سہارا لیا وہ تبلیغ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اور آسان الفاظ میں، اگر کسی انسان واحد نے یا کسی انسان واحد کے علاوہ چند انسانوں نے مل کر گروہی صورت میں گروپ وائز یا مسلک کو یا مذہب کو یا دین کو یا کسی نظریے کو بڑھانا چاہا تو ان تمام کے لیے انہوں نے جو کام انجام دیا وہ تبلیغ کا کام ہے، پرچار کا کام ہے، ڈیلیور کرنا زبان کے ذریعے سے، خصوصی طور پر زبان کے ذریعے سے سہارا لیا اپنے افکار کو منتقل کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر قابل غور ہے کہ تمہیدی گفتگو ہماری انشاءاللہ چند دقیقوں کے بعد اصلی گفتگو کی طرف آئیں گے کہ واقعاً تبلیغ کا دینی حوالے سے کیا اثر ہے، اس کی نسبت دین نے کس قدر ایمفیسائز کیا ہے، کس قدر اصرار کیا ہے۔ تو انسانی معاشرے کو تاریخی لحاظ سے گزشتہ نسلوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں اور آپ کو جو بہترین اور عمدہ اور اعلیٰ ترین اور زیادہ اور کثرت کے ساتھ ذریعہ نظر آتا ہے وہ یہی تبلیغ ہے۔ اب چاہے وہ انسان واحد اور سے سنیے گا یا کوئی بھی اجتماع انسانوں کا یا گروہ یا مسلک یا دین، وہ ظاہری طور پر الہی سوچ رکھتا ہو، دینی سوچ رکھنے والا ہو یا یہ کہ مادی سوچ رکھنے والا ہو، الہی سوچ ہو یا مادی سوچ، یہ سوچیں یا یہ بنیادی عناصر افکار یہ باقی رہنے کے حوالے سے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیوں کر یہ باقی رہے آج تک، چاہے منطقی طور پر، چاہے عقلی طور پر، چاہے الہی اور مادی طور پر، کوئی فرق نہیں کرتا اس لحاظ سے کہ وہ فکر اس کی بیس ریشنل ہے یا لاجک ہے یا لاجک نہیں ہے۔ لیکن اگر آج ہمیں سال ہر سال کے بعد ان کے آثار دکھائی دیتے ہیں بخوبی، تو اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز جز اس کے کچھ بھی نہیں کہ انہوں نے اپنے افکار کو باقی رکھنے کے لیے جس سورس کا انتخاب کیا، جس وسیلے کا انتخاب کیا، وہ وسیلہ اور سورس تبلیغ ہے اور تبلیغ، پروپیگیشن اور پروپیگیشن۔
جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے مدعا کو، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنے افکار کو چاہے وہ غیر منطقی کیوں نہ ہو، اپنے نظریات کو چاہے وہ ریشنل ہی کیوں نہ ہو، باقی رکھنے کے لیے آستین اوپر کی تبلیغ کا سہارا لیا، اور اب تک ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ملاحظہ کریں ہندوازم کو۔ اگر ہندوازم کے وہ افراد کے جو مبلغین کہلاتے ہیں، یا وہ افراد کے جو ان کے علماء کہلاتے ہیں یا اسکالرز کہلاتے ہیں، ان سے اگر گفتگو کی جائے ان کے مذہب کی نسبت، ان کے مسلک کی نسبت، تو وہ ریشنلٹی نظر نہیں آتی، وہ لاجک نظر نہیں آتی، وہ منطقی گفتگو دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں، اگر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے ان کے اندر تو ایموشنلی ہے، احساساتی گفتگو ہے زیادہ۔ اور اگر ملاحظہ کریں تو جز روحانیت ظاہری اور معنویت کے ہندوازم کے اندر کہ جو پس پردہ اگر ہم ملاحظہ کریں تو منطق سے عاری گفتگو دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہندوازم پابرجا ہے، مستحکم ہے اس وقت ظاہری لحاظ سے۔ یعنی دنیا کے مذاہب کو اگر ہم ملاحظہ کریں اور کاؤنٹ کرنا شروع کریں بڑے مذاہب کے اندر، تو ایک مذہب ہندو مذہب آتا ہے، وہ اپنے مقام پر پورے زور و شور کے ساتھ قائم اور دائم ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ راز یہی تبلیغات ہے کہ تبلیغات یعنی دوسرے الفاظ میں انہوں نے اپنے افکار کو بار بار سینہ بسینہ مختلف انداز سے، مختلف وسیلوں کے ذریعے سے تبلیغ کے کام کو انجام دے کر اپنے افکار کو اپنے فالوورز کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے باقی رکھنے کی کوشش کی کہ باقی رہا۔ یہی عالم اگر دوسری مثال دی جائے وقت کے اندر، کہ وقت گزر نہ جائے ہمارا، مسیحیت کو ملاحظہ کریں اور یہودیت کو ملاحظہ کریں، کرسچینٹی اور جوڈزم، ان دونوں جو ہے مسلکوں کو ملاحظہ کریں۔ اگرچہ دین ابراہیم ہے، مسیحیت کو اگر دیکھیں، کرسچینٹی کو دیکھیں، تو ادیان ابراہیم میں سے ایک مشہور اور معروف اور پابرجا دین دکھائی دیتا ہے۔ جوڈزم کو دیکھیں یعنی یہودیت کو دیکھیں تو یہ دین بھی ادیان ابراہیم میں سے ایک برجستہ دین ہے، لیکن اگر ملاحظہ کریں منطقی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، بیس وائز، تو ہمیں جو ہے ان کی بیس متزلزل دکھائی دیتی ہے۔ یہ اپنے آپ کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں، مگر ان کی توحید خطرے میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ یہ ظاہری طور پر دین کا دم بھرتے ہیں، منطق کا دم بھرتے ہیں، لیکن منطق کہیں دکھائی نہیں دیتی ان کے الفاظ کے ذریعے سے ہی ان کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ بادوام ہیں، ان کی فکر بادوام ہے، ان کی فکر ٹکی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ راز کیا ہے اس کا؟ راز یہی پروپیگیشن ہے کہ انہوں نے اپنے فالوورز اور اپنے ماننے والوں پر اتنی پرچار کی، اپنے دین کی نسبت، اپنے افکار کی نسبت، اور مسلسل کرتے رہے، یہاں تک کہ آج بھی آپ میں سے جو اہل مطالعہ انشاءاللہ سب کے سب اہل مطالعہ ہوں گے، ان کی تبلیغات زور و شور پر، لہٰذا جو ہے یہ سبب بنی اور سورس ہوا یہ ان کے افکار کی بقا کی نسبت، نتیجتاً ان کے مذہب باقی ہیں۔ یہی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی فکر انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کے پنپنے کا راز تبلیغات کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں۔ اپنے افکار کو بار بار بیان کرنا، مختلف انداز سے، مختلف وسیلوں کے ذریعے سے آگے بڑھانا، سینہ بہ سینہ ان کے ادیان کی بقا کی نسبت ضامن دکھائی دیتی ہے۔ اور یہیں سے جو کہ ہم استفادہ کرتے ہیں
اسلام کو 1400 سال ہو چکے زن میں. 1400 سال پہلے خداوند عالم نے ہمارے رسول کے قلب مطہر پر وحی نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے پہلی وحی نازل ہوئی. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسلام تناور درخت بن چکا ہے، غیر متزلزل درخت بن چکا ہے کہ جس کے ثمرات ہم سب جانتے ہیں. راز اس کا کیا ہے؟ ان شارٹ راز اس کا تبلیغات ہے. یعنی ہر صدی میں رسول خدا کے زمانے سے لے کر ائمہ طاہرین کی ہستیاں، غیر ائمہ طاہرین اولیاء کرام کو ملاحظہ کریں، علماء کو ملاحظہ کریں، اسکالرس کو ملاحظہ کریں، چھوٹے بڑے ادنا ہر ایک کو ملاحظہ کریں، سینہ بسینہ یہ اسلام خوب پرچار ہوتا رہا یہاں تک کہ جو ہم تک پہنچا ہے. راز اس کا تبلیغات ہے. بس یاد رکھیے گا ذہن میں، یہ جو مختصر سی بریف سی آپ کی خدمت میں سمری عرض کی تبلیغات کی اہمیت کے حوالے سے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا. اگر کسی کے پاس دین نہ بھی ہو اور اگر وہ اپنے فکر کو کہ جو غیر دینی ہے باقی رکھنا چاہتا ہے تو پھر جو ہے وہ تبلیغ کا سہارا لے کر اپنی فکر کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی فکر باقی رہتی ہے، ولو یہ کہ جو ہے پروف وائز وہ ثابت نہیں ہوتی. بالکل اگر ملاحظہ کریں آج کی دنیا کو جانے میں، تو آج کی دنیا کا بھی یہی عالم ہے. اگرچہ بہت غور سے سنیے، آج کی دنیا کو روشن فکری کی دنیا سے تعبیر کیا جاتا ہے. روشن فکری دوسرے معنی میں کہ ہر شخص، یعنی شخص سے مراد وہ کہ جو واقعاً جو ہے کسی بھی فکر کے تحت کام کرنے کو اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے وہ کام کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر فرد دکھائی دیتا ہے مگر اس کا ذہن اجتماعی فکر کا حامل ہے، مگر اس اجتماعی فکر کو وہ باقی رکھنے کے لیے جس وسیلے سے سہارا لیتا ہے وہ پروپیگیشن ہے. اچھا، اسے آج کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا. میں نے بہت مختصر کیا زن میں، اور سب جیسے ہم نے جو یہ ورڈ استعمال کیا ہے کہ جو آج کل بہت زیادہ رائج ہے ہمارے درمیان، سوشل میڈیا سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا. ملاحظہ کریں اسلام کے مقابلے پر نن مسلمس، حتیٰ وہ بھی کہ جو اپنے آپ کو ادیان توحیدی سے وابستہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کرسچینٹی کو دیکھیں، جوڈازم کو دیکھیں، انہوں نے اپنے عزائم کو کہ جو نیگیٹو عزائم ہیں اس اسلام کی نسبت اوور کم آنے کے لیے، اس پر غالب آنے کے لیے جس وسیلے سے سہارا لیا، جس سورس سے انہوں نے سہارا لیا، وہ یہی تبلیغات ہیں. یہ سوشل میڈیا تبلیغات کے علاوہ اور کچھ بھی تو نہیں، انڈرسٹوڈ ہے یہ. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عزائم کے اندر کامیاب ہیں اور کامیاب ہیں. ملاحظہ کریں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو، اور خصوصی طور پر مقام معظم رہبری حفظہ اللہ کی عبارات کو، ان کے جو ہے بیانات کو، تو انہوں نے مختلف مواقعوں پر اور مختلف لحاظ سے اس سوشل میڈیا کی نسبت توجہ کو مبذول کروایا ہے. اور اگر آشکارا طور پر مبذول نہ بھی کرواتے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے، آج کا جو ٹائم ہے، وہ ثقافت کی اور کلچر کی یلغار ہے، یلغار کا زمانہ ہے. یعنی اگر حملہ ہو رہا ہے، غور سے سنیے گا جو ہم کہنے جا رہے ہیں، تبلیغ کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں کہ اس کا اثر و رسوخ کس قدر ہے، کس قدر یہ اسٹرانگ ہے، تو یاد رکھیے گا زمانہ گزشتہ میں، یعنی مختلف ادوار میں جو گزر گئے، خصوصی طور پر اگر ہم اسٹارٹ لیں رسول خدا کے زمانے سے یا اس سے بھی پہلے، تو ایک قوم دوسری قوم پر اگر غالب آنا چاہتی تھی تو انہوں نے اسلحے کے زور پر اپنے آپ کو غالب کیا.
ظاہری زور بازو کے ذریعے سے انہوں نے اپنا لوہا منوایا قوت کے حوالے سے. اگرچہ اس زمانے میں بھی تھوڑا ڈیپ میں چلے جائیں تو تبلیغات کا اثر کم نہیں رہا، لیکن اگر ملاحظہ کریں باقاعدہ مجھے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ایک قوم جب دوسرے قوم پر چڑھائی کرنا چاہتی ہے، حملہ آور ہونا چاہتی ہے، اس پر اوور کم ہونا چاہتی ہے، تو وہ اسلحے کے زور پر پہلے آغاز نہیں کرتی. بہت غور سے سنیے گا، دقیق ہے لیکن بہت آسان سامنے کی چیز انڈرسٹوڈ ہے. اسلحے کا زور پر نہیں کرتی، اسلحہ بہت آزما لیا گیا، ایک سے ایک لیٹسٹ ایمونیشن استعمال کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کے آثار اس قدر مضبوط نہیں اور دیرپا نہیں جس قدر تبلیغات اور پروپیگیشن کے ذریعے سے کسی دوسرے قوم کو زیر کرنے کی کوشش کرنے میں اثر ہے. اگر مائکرو اسٹڈی کی جائے، دقیق اسٹڈی کی جائے، تو مجھے اور آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے آسانی سے کہ اگر ایک قوم دوسری قوم کو زیر پا کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے مختلف سورسز کے ذریعے سے، کہ جس کو کہا جائے سوشل میڈیا آج کی زبان میں، اور ضروری نہیں کہ ہم نام لیں یہاں پر، کہ جو ہم روزمرہ اپنی زندگی کے اندر یوز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پوری دنیا اس کے اندر انوالو ہے. اگرچہ بہت خوبصورت ذریعہ ہے، اچھا ذریعہ ہے اور بہت ہی مفید اور مؤثر ذریعہ ہے، مثمر ثمر ذریعہ ہے، پازیٹیو اس کے ریزلٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن پازیٹیو ریزلٹس کے مقابلے پر نیگیٹو ریزلٹ جو ہے بہت زیادہ عام ہے، لیکن مجھے اور آپ کو خبر نہیں اور احساس نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر ملاحظہ کریں توجہ کے ساتھ تو تبلیغات کا اثر بہت زیادہ ہے کہیں اسلحے کے مقابلے. بس اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ تبلیغات اس قدر مؤثر ہے. بس ہر شخص دوسرے شخص پر اگر غالب آنا چاہتا ہے تو تبلیغ کا سہارا لیتا ہے، ایک قوم دوسری قوم پر غالب آنا چاہتی ہے تو پروپیگیشن کا سہارا لیتی ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس پر اوور کم کرتی ہے اور اسے جو ہے مغلوب کرتی ہے. آئیے تھوڑا سا اسلام کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ اسلام نے اس تبلیغ کی نسبت اس قدر اہمیت کے جو ہم نے اپنے الفاظ میں تاریخ کے ذریعے سے اور آج کی دنیا کی اسٹڈی کرتے ہوئے جو ہے محسوس کیا ہے، آیا اسلام نے جو ہے اس کی جانب جو ہے توجہ دلوائی ہے یا نہیں؟ بہت غور سے سنیے اذان میں. قبل از اس کے کہ اسلام کی نظر یا اسلام کا نقطۂ نگاہ کو بیان کریں، ایک فارمولہ یا ایک جو ہے چیز کی طرف توجہ دلوانے کی کوشش ہم کریں گے آپ کی خدمت میں. بہت توجہ کیجیے گا کیونکہ آپ ماشاءاللہ سب کے سب تقریباً آپ میں سے ذکر اہل بیت کرنے والے افراد میں سے ہیں اور پورے سال یا خصوصی طور پر اسپیشلی طور پر ایام اعزاء میں کہ جو واقعاً جو ہے بہترین موقع ہے تبلیغ کے حوالے سے، دین کی پرچار کے حوالے سے، حق کو پہنچانے کے حوالے سے ان افراد کی طرف نسبت کہ جو مستضعف ہیں، اس حوالے سے کہ ظاہری طور پر تو پیسہ پائی جائیداد ہر چیز ہے ان کے پاس، لیکن غریب ہیں اور غریب کس لحاظ سے، محتاج کس لحاظ سے اور ہینڈ ٹو ماؤتھ کس لحاظ سے، علم اور فضل کے لحاظ سے. وہ علم اور فضل کے جو ظاہری انسان کو انسانی لحاظ سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کام آتا ہے اور اسے سرمایہ عطا کرتا ہے، یعنی انسانیت کا سرمایہ، دین کا سرمایہ یعنی شریعت کا سرمایہ یا حق پرستی کا سرمایہ، انسان اس سے بہت دور ہے. بس یاد رکھیں اذان من، اسلام نے اس کی نسبت اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن وہ مطلب کہ جو آپ تک منتقل ہم کرنا چاہتے ہیں اس پر توجہ کیجیے گا. وہ مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیے گا ہر مکتب اپنی ایک آئیڈیالوجی رکھتا ہے. بہت توجہ کیجیے گا، تیسری مرتبہ عرض کیا ہم نے، ہر مکتب کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ہر مکتب کے اپنے بنیادی قوانین ہوا کرتے ہیں، بنیادی افکار ہوا کرتے ہیں.
ان بنیادی افکار کو آئیڈیالوجی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اگر وہ آئیڈیالوجی واقعاً کسی حد تک جو ہے پابرجا ہو تو وہ مسلک کہ جو اس قسم کی آئیڈیالوجی کو رکھتا ہے وہ کسی حد تک کامیاب ہوتا ہے، مگر اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط دوبارہ اسی چیز کو عرض کریں گے کہ اگر ایک دین، ایک مکتب، ایک مسلک اپنی آئیڈیالوجی کو پنپنے کے حوالے سے سوچتا ہے تو ایک ذریعہ اسے استعمال کرنا ہوگا، اور وہ ذریعہ اور سورس اس کی تبلیغ ہے، اس کی پرچار ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ضمن ہر مکتب کی آئیڈیالوجی ایک جیسی نہیں ہوا کرتی، ہر مکتب کی آئیڈیالوجی اور اس کی فکر اور اس کے نظریات وسعت کے لحاظ سے اور تنگی کے لحاظ سے مختلف قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کچھ مکاتب ایسے ہیں، یعنی مکاتب فکر، کہ جن کی آئیڈیالوجی محدود ہوا کرتی ہے، آفاقی نہیں ہوا کرتی، غیر محدود نہیں ہوا کرتی۔ بس جس مکتب کی یا مکاتب کی آئیڈیالوجی محدود ہو اور تنگ ہو، لا محالہ اپنی اس محدود آئیڈیالوجی کو پہنچانے کے لیے وہ تبلیغ کا تو سہارا ضرور لیں گے، مگر تبلیغ بھی اسی حد تک محدود رہے گی۔ بہت توجہ کیجیے گا، اگر اس نقطے کو اگر ہضم کر لیا اور پہنچ گیا ہمارا یہ مطلب آپ تک، تو آسان ہو جائے گا یہ مطلب ظاہری لحاظ سے بھی اور اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے بھی۔ بس آئیڈیالوجی اگر جو ہے محدود ہے، آفاقی نہیں، تبلیغات بھی آفاقی نہیں اور محدود، نتیجتاً جس مکتب کی آئیڈیالوجی وسیع ہو، عریض ہو اور آفاقی، ایک حد نہ ہو اس کی، لامحدود ہو، سیدھی سی بات انڈرسٹوڈ ہے، اسے اپنی آئیڈیالوجی کو باقی رکھنے کے لیے تبلیغ کا سہارا لینا ہوگا۔ لیکن چونکہ جو آئیڈیالوجی غیر محدود ہے اور آفاقی، تبلیغات کو بھی آفاقی ہونا ہوگا۔ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اسلام کے مقابلے پر جو مسالک ہیں، جو مکاتب فکر دکھائی دیتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی محدود دکھائی دیتی ہے۔ نتیجتاً اگر وہ باقی بھی ہیں تو اپنی مختصر سی تبلیغات کے ذریعے سے باقی ہیں، ان کو تبلیغات کی ضرورت نہیں زیادہ، جتنی ان کی جو ہے آئیڈیالوجی ہے، کیپیسٹی، اس کی کیپیسٹی کے لحاظ سے وہ تبلیغات کا کام انجام دیتے ہیں۔ لیکن مقابلے پر اگینسٹ میں اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام نے خود قرآن یعنی اللہ نے، اور رسالت یعنی رسول نے، ولایت یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام نے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے اپنے طور پر اسلام کا جو تعارف کروایا، آفاقی لحاظ سے اس کا تعارف کروایا۔ ملاحظہ کریں خداوند عالم نے، ہم روزانہ کی جو نماز ہیں، یاد رکھیے گا بہت سامنے کی چیز ہے، لیکن مجھ جیسا انسان توجہ نہیں کرتا، اور وہ سامنے کی چیز کیا ہے؟ وہ سامنے کی چیز یہ ہے کہ روزانہ 5 گانہ نمازوں میں 2 مرتبہ ہم سے کہلوایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا ہے، اس اینگل سے سوچا بھی ہے کہ خداوند عالم جو ہے یہ کس چیز کو ہم سے کہلوا رہا ہے، کس چیز کا جو ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے، جز اس کے وہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ وہ رب ہے، ایک ایریے کا نہیں، ایک جگہ کا نہیں، بلکہ جو ہے عالمین کا رب ہے۔ اس کی ربوبیت آفاقی ہے، کیونکہ اس کی ربوبیت آفاقی ہے، لہذا اس نے اس کائنات کی چرخی کو چلانے کے لیے، اسے جو ہے متحرک رکھنے کے لیے جس قانون کو ڈیولپ کیا ہے، لا محالہ وہ قانون بھی آفاقی ہوگا، اور اس قانون کا جو نام رکھا خداوند عالم نے
سورہ آل عمران کو اگر دیکھیں، سورہ مائدہ کو دیکھیں، مختلف دوسرے سوروں کو دیکھیں، آیات کی نسبت ہم حافظ ہیں کہ جیسے ہی ہم کہیں گے آپ کو یاد آ جائے گی اور آپ کا ذہن بھی کام کرے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا عالم کیا کہہ رہا ہے؟ یقین کر لو کہ یقین کرنے جیسا ہے۔ بار اللہ کس چیز کا یقین؟ کا یقین کرو اور یقین رکھ لو، اور یقین کا ہونا بھی چاہیے کہ تمہارے خدا کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے اور دین واقعی ہے اور دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو اسلام نام ہے ان قوانین کا کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم جو ہے اس کائنات کی چرخی کو چلا رہا ہے، اس انسانوں کے ذریعے سے، اور انسان کو جو ہے محور قرار دیا ہے۔ خب جب خدا جو ہے عالمین کا رب ہے تو اس کائنات کو چلانے کے حوالے سے جس قانون کو ڈیولپ کیا گیا ہے وہ بھی آفاقی ہے، اور رسول کی رسالت کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو خود خداوند عالم قرآن مجید کے ذریعے سے رسول سے کہلوا رہا ہے، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے بھیجا ہی نہیں گیا، ہم نے بھیجا ہی نہیں ہے تجھے اے رسول، اور اگر ہم نے بھیجا ہے تو ان سے کہہ دو کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ بھی عالمین کیا چیز ہے؟ آفاقیت ہے، وسعت ہے، وسعت ہے اور وسعت، تو اتنا ہی کافی ہے عزیزان من۔ جب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اسلام محدود نہیں، اب اگر محدود نہیں یہ دین، تو سیدھی سی بات ہے اس دین کی نسبت جو قوانین تشکیل پائے وہ بھی لامحدود ہوں گے۔ خوب ان قوانین لامحدود کی بقا کی نسبت ضمانت تبلیغات، لیکن وہ تبلیغات کیسی ہونی چاہیے؟ تبلیغات بھی آفاقی ہوں، تب جا کر اسلام کی بقا ممکن ہے۔ اگر باریک بینی کے ساتھ رسول خدا کے زمانے سے آج تک عزیزان من اگر ہم ملاحظہ کریں، اسلام آج ہمیں تنومند تناور درخت دکھائی دیتا ہے اور عظیم الشان ثمر بخش درخت دکھائی دیتا ہے، تو اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز آفاقی تبلیغات ہے۔ اگر یہ آفاقی اور وسیع و عریض انداز میں تبلیغات نہ ہوتی تو اسلام باقی نہ رہتا۔ اسلام کب کا جو ہے چل بسا ہوتا، لیکن اگر آج اس کی بقا کی ضمانت کو اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ تبلیغ، تبلیغ، پروپیگیشن اور پروپیگیشن، اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں، مگر وسیع انداز میں، لیکن وسیع انداز کے ساتھ منطقی انداز میں، ریشنلی انداز میں، جہاں غور سے سنیے گا جس وقت زمان اور مکان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس چیز کی ضرورت ہو اسے جو ہے اس وقت ادا کرنا، یہ تبلیغ کی نسبت محوری یا محوریت کا مقام رکھتا ہے۔ مرکزی نقطہ یاد رکھیے گا عزیزان، میرا اور آپ کا، کہ جو ذاکری کے حوالے سے دم بھرتے ہیں، ذاکری ظاہری طور پر بہت آسان ہے عزیزان، لیکن تبلیغات اور ذاکری حقیقی لحاظ سے سنگین مرحلہ ہے، اور وہ اس کی سنگینی، اس کی سنگینیت جس کو ہم کہیں وزن ہونا، وزنی ہونا، کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ عقل سے، لاجک سے، یعنی زمان اور مکان کو لحاظ کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو تبلیغ کو انجام دینا۔ بس اسلام کی بقا اگر آج ہمیں دکھائی دیتی ہے تو اہل احساس افراد نے، اہل حق اور حق پرستوں نے اسلام کو بچانے کے لیے زمان اور مکان کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی ویلیو کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اس اسلام کی پرچار کی ذمہ داری کا کام انجام دیا۔ بس لہٰذا یاد رکھیے گا، کنکلوڈ کرتے ہیں اس مطلب کو کہ جو ضروری تھا وہ یہ مکتب اسلام آفاقی مکتب ہے۔ اگر آفاقی مکتب ہے تو پھر قوانین بھی آفاقی ہیں،
اور اگر قوانین آفاقی ہیں پھر ان قوانین کو باقی جاری و ساری رکھنے کے لیے یہ بات بھی آفاقی ہونا ہوگا کہ آفاقی ہیں. مشکل میرے اور آپ کے ساتھ ہے کہ ہم کس قدر اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے اپنی آستین اوپر کرتے ہیں اور کمر بستہ ہوتے ہیں اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر میں نے اور آپ نے پوری ہمت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اس کی آفاقیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تبلیغات کے کام کو انجام دیا تو یاد رکھیے گا عزیزان من، اگر ہمیں اپنی زندگی میں نہیں تو آنے والی نسلوں کی زندگی کے اندر یہ اسلام جو ہے اور پرثمر دکھائی دے گا. 1,24,000 پیغمبروں نے دین حق کے پرچار کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، ایثار سے کام لیا. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی قیمتی زندگی کو داؤ پر لگا دیا اس اسلام کی بقا کے لیے. اس کے بعد بڑے بڑے جید علماء اور اسکالرز نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا اس دین کی بقا کے لیے. ملاحظہ کریں ہر دور کو تو ہر دور کے بعد جو دوسرا دور دکھائی دیتا ہے وہ بلند اور عرفہ اور اعلیٰ دکھائی دیتا ہے، چمک اور دمک کے ساتھ حقانیت کے لحاظ سے. تو لہٰذا ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں اپنی زندگی کے اندر دین کی نسبت آثار کو دیکھنے کے حوالے سے کہ کس قدر ہم نے جو ہے تبلیغ کی اور ہماری تبلیغ کا اثر کیا ہوا. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جو ہے حق کی خاطر آفاقی لحاظ سے تبلیغات کے کام کو انجام دیں، باقی جو نتیجہ چھوڑ دیں اللہ پر، کہ اللہ اپنے دین کا حافظ و ناصر ہے. تب جا کر عزیزان من میں اور آپ کام کر سکیں گے، ورنہ کام نہیں ہوگا. آئیے ملاحظہ کریں عزیزان من، مختلف سوروں کے ذریعے سے مختلف آیات کو کہ جن کے سہارے خداوند عالم نے اس تبلیغ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. چند آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ہم سورہ فصلت کی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 33، بہت ہی عمدہ آیت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے مبلغ کے جو اوصاف تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس موضوع کے ذیل میں جو ایک سب سبجیکٹ ہے اس کے ذیل کے اندر ہم بیان کریں گے، لیکن پہلے اس آیت کو ملاحظہ کیجیے. سورہ فصلت آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بہت ہی عمدہ پرکشش اور جذاب آیت ہے موضوع کے لحاظ سے. خداوند عالم کہتا ہے کون ہے انسانوں کے درمیان ایسا انسان کہ جس کا قول، جس کی گفتگو، جس کی تبلیغات، جس کی سخنگوئی اچھی ہو اس انسان سے کہ جس کے اندر 3 کوالٹی ہیں. ایک ممن دعا الی اللہ کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو. 2 جو نیک عمل انجام دینے والا ہو. 3 اور جو باقاعدہ پختگی کے ساتھ یقین کی کیفیت کے ساتھ کہے کہ انی من المسلمین، ہم خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، یعنی دوسرے الفاظ میں غیر متزلزل ہیں، ٹھوس ہیں، صاحب استقامت ہیں. اس آیت کو اگر ہم ملاحظہ کریں تبلیغ کی اہمیت کے حوالے سے تو فرد واحد کی حیثیت رکھتا ہے اور منفرد حیثیت حاصل ہے اس آیت کو. باقی دوسری جو آیت ہے جو مشہور و معروف ہے کہ جو ہم نے سرنامہ کلام بھی میں بھی آپ کے سامنے پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 39، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. بہت ہی عمدہ آیت ہے، بہت پرکشش. اور خداوند عالم اہل تبلیغ کی نسبت توصیف کو بیان کر رہا ہے، دوسرے الفاظ میں تبلیغ کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے. وہ لوگ کہ جو اللہ کے احکام کو پہنچانے والے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی سے تو نہیں ڈرتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. تو یہ آیت تبلیغ کی اہمیت کے حوالے سے عمدہ ترین آیت ہے. اور صاحب تفسیر مجموع البیان مرحوم طبرسی علیہ رحمہ اس آیت کے ذیل میں خصوصی طور پر اس مطلب کو، اور اسی طریقے سے سورہ فصلت کی آیت 33 جو تھوڑی دیر پہلے عرض ہوئی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی نگاہ میں تبلیغ
اس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ دین کی نگاہ یعنی اللہ کی نگاہ۔ بس عزیزان من، اللہ نے بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے اور مستحکم کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے جس وسیلے کا سہارا اختیار کیا ہے، اور ہم سے یہ کہا ہے کہ اس وسیلے کو جو ہے کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کرو، تو وہ تبلیغ اور تبلیغ ہے۔ اچھا آئیے تھوڑا سا مزید آگے چلیں، مختلف آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جتنا ٹائم ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے، آیات قرآن اس حوالے سے ہماری مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ واقعاً تبلیغ کا مفہوم کیا ہے، تبلیغ کہتے کس کو ہیں۔ تو آیات کو اگر ہم ملاحظہ کریں، آیات کے سائے میں ہمیں بہترین مفہوم دکھائی دیتا ہے، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم ذاکروں کی ڈیوٹی کیا ہے، فرض کیا ہے، کس طرح سے ہم تبلیغ انجام دیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 92، سورہ نحل آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت آیت نمبر 18، سورہ یاسین آیت نمبر 17۔ ان چاروں کو ہم نے ایک ساتھ بیان کر دیا کہ تقریباً ایک جیسا جو ہے مطلب ہے، لیکن بہت ہی عمدہ، اور خداوند عالم نے مختلف آیات کے ذریعے سے اس کو بیان کیا ہے۔ فَاعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یاد رکھو کہ یاد رکھنے جیسا ہے، إِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہو ہمارے رسول پر اگر کوئی چیز لازم ہے تو وہ کیا ہے؟ بلاغ المبین۔ بلاغ یعنی ابلاغ کرنا، پہنچا دینا، لیکن کس انداز میں پہنچانا؟ واضح انداز میں، رسا انداز میں، بہت ہی صاف و شستہ انداز میں، مغلق چیز نہیں ہونی چاہیے، پیچیدہ چیز نہیں ہونی چاہیے، آسان زبان میں۔ ہم ذاکروں پر لازم ہیں مبلغ ہونے کے عنوان سے لوگوں کو جو ہے جس چیز کو پہنچانا چاہتے ہیں واضح انداز میں پہنچائیں، محکم انداز میں پہنچائیں۔ اچھا یہ واضح اور محکم انداز کب ہوا؟ جان من ان آیات کو اگر ہم دیکھ لیں، اس طریقے سے سورہ یاسین کو دیکھیں کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر کوئی چیز لازم نہیں، اور اگر لازم ہے تو کیا چیز لازم ہے؟ ہم پر لازم اگر ہے تو ایک ہی چیز لازم ہے، اور وہ لازم چیز وضاحت اور وضاحت، کھل کر بیان کر دینا۔ اور اسی طریقے سے سورہ عنکبوت کو دیکھیں، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر کوئی چیز لازم نہیں، اگر ہم نے رسول بھیجا ہے امت کی جانب تو وہ کھول کر ہر چیز کو بیان کر دینے والا ہے۔ خلاصہ کرتے ہیں ان آیات کو، تبلیغ کا مفہوم اسٹڈی کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ، مختلف ٹاپکس پر مطالعہ کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر لازم ہے، ہم پر واجب ہے کہ جو ہمارے سننے والے ہیں، جن کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کی توفیق کے ذریعے سے، اللہ کی عنایت کے ذریعے سے ان پر مطالب کو آسان کر دیں۔ اور یہ آسانی اس وقت ہوگی جب ہم مطالعہ کر کے جائیں، جب ہم اسٹڈی کر کے جائیں، جب ہم سوچ کر جائیں، جب ہم جو ہے معاشرے کے مسائل کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کے سولوشن کو جو ہے سوچ کر جائیں، تب جا کر ہمارے لیے جو ہے گفتگو کرنا آسان ہوگا ذہن من، ورنہ خالی بہت معذرت کے ساتھ زبانی جمع خرچ ہوگا۔ تبلیغ زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، تبلیغ قلب سے زبان پر مطلب کو لا کر دوسرے کے دلوں اور دماغ کے اندر اتارنے کا نام ہے۔ احساساتی گفتگو ہم نہیں کر رہے ہیں، قلب سے زبان پر الفاظ کو لا کر کہ جو قلبی گفتگو ہے الفاظ کے پیرائے میں ادا کر کے لوگوں کے دلوں اور دماغ کے اندر اتارنا، تاکہ ان کے اعضاء و جوارح متحرک ہوں عمل کو انجام دینے کے لیے۔ تب جا کر دین پینیٹریٹ کرتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں اور قلوب میں، اور وہ دین باقی رہتا ہے، کبھی بھی جو ہے نابود نہیں ہوتا، وہ افکار باقی رہتے ہیں۔ آج اگر جو ہے اسلام باقی ہے، لوگوں کے دلوں سے نکلی ہوئی گفتگو ہے کہ جو زبان پر جاری ہوئی کہ اللہ نے جاری کی، اور لوگوں کے جو ہے سننے والوں کے جو ہے ذہنوں اور دلوں کے اندر اور دماغ کے اندر پینیٹریٹ کر گئی، اور وہ باقی رہی اور نسلوں تک جاری رہی۔
اب آخری مرحلہ عزیزان من کہ مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، اگرچہ ہم بتا چکے ہیں لیکن جو ہے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ کہ مبلغ کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، ایک پروپیگیٹر اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے۔ تو اذان من شروع کرتے ہیں انہی آیات سے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی، تبلیغ کی اہمیت کے حوالے سے، کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 کو ملاحظہ کریں اور کاؤنٹ کرتے چلے جائیں کہ اوصاف کیا ہونے چاہیے، نوٹ ڈاؤن کریں اپنے دل و دماغ میں، اور اگر کاپی اور قلم ہے تو کاپی اور قلم کے ذریعے سے، کہ خداوند عالم نے مبلغ کی بہترین صفت اور اعلیٰ صفت اور بنیادی اور بیسیکلی صفت کو جو بیان کیا ہے وہ خشیت خدا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو ہے یعنی انسان مبلغ کو کہ وہ خدا کا خوف رکھتے ہوئے، خدا کی خشیت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی خاطر دعوت دے حق کی۔ اور دوسری جو آیت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں 3 کوالٹی جو ہے خداوند عالم نے مبلغ کی بیان کی ہے۔ ممن دعا الی اللہ، وہ شخص کہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، یعنی اپنے نفس کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو، اپنی تعریف نہ کرے، اللہ کی توصیف کو بیان کرے، اس کے اوصاف کو بیان کر کے خداوند عالم کے اوصاف کے ذریعے سے خدا کی طرف بلایا جائے، عمل صالح انجام دے، یعنی وہ شخص کہ جو بات کرتا ہے کوشش کرے کہ اس بات پر وہ عمل کرنے والا بھی ہو۔ وقال انی من المسلمین، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اسٹرانگ ہو عقیدے کے لحاظ سے، سر تسلیم خم کیے، وہ غیر متزلزل ہو، استقامت والا ہو۔ اسی طریقے سے مختلف دوسرے اوصاف ہیں کہ جس میں ایک خود سازی اور نفس کا مہذب کرنا ہے۔ اذان میں ذاکر کے لیے ضروری ہے ضروری اپنا تزکیہ کرے۔ اپنا اگر تزکیہ میں نے اور آپ نے کیا، اپنی شفافیت کرتے رہے تو دوسروں کی شفافیت جو ہے اس کی ذمہ داری خداوند عالم ہم سے ادا کروائے۔ ملاحظہ کریں رسول اسلام کی ذات کو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے والی ذات ہے۔ کون؟ رسول، کہ جو مبلغ ہے۔ بس ہم مبلغوں کا کام بھی یہ ہے کہ لوگوں کی پاکی کا کام انجام دے، مگر جو ہے مبلغ کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا پاک و پاکیزہ کرے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر پرواز رکھتی ہے۔ اخلاص ایک دوسری کوالٹی ہے مبلغ کی نسبت، اس لیے کہ یاد رکھیے گا عزیزان من، اگر میں اور آپ جس قدر اخلاص رکھیں گے تبلیغ کرنے کے حوالے سے، حق کی پرچار کرنے کے حوالے سے، اخلاص سبب بنتا ہے حکمت کا۔ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسان، رسول خدا کا فرمان ہے، اہل سنت کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، اور اتھینٹک ترین روایت ہے۔ جو مخلص ہو 40 دن تک صبح اور شام خلوص کے ساتھ کام انجام دے، اس کا نتیجہ حکمت کی صورت میں سامنے آتا ہے، اس کے دل سے جو ہے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ بس یاد رکھیے گا ذاکر یعنی مبلغ، اوصاف میں سے ایک صفت اس کی یہ ہے کہ وہ با اخلاص ہو، اس لیے کہ اخلاص حکمت آور ہے، اور جو حکمت سے گفتگو کرتا ہے اس کی بات پینیٹریٹ کرتی ہے، اترتی ہے، اثر کرتی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ توجہ بے خدا اور اس سے مدد طلب کرنا، مبلغ کو چاہیے کہ جب تبلیغ کرنے جائے اور تبلیغ کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ جو ہے متوجہ اللہ کی طرف ہو، اللہ سے مدد طلب کرنے جائیں۔ یاد رکھیے گا ذرا یہ راز ہے، جب بھی آپ مجالس کے لیے جائیں، اگر آپ میں سے کوئی مجلس پڑھتا ہے تو پھر جو ہے اسے چاہیے کہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے مجلس پڑھنے سے پہلے، جانے سے پہلے، اور اگر وقت ہو تو زیارت جو ہے سعید الشہداء پڑھے، خصوصی طور پر زیارت عاشورہ۔ آپ یقین جانیں آزمودہ ہے، خداوند عالم اس کی مدد کرتا ہے، اس کی سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ جس وسیلے سے اس نے سہارا لیا ہے خدا کو وسیلہ بڑا پسند ہے۔ بینش اور آگاہی، مطالعہ ہونا چاہیے، زنم مبلغ اہل مطالعہ ہو، بغیر مطالعے کے ممکن نہیں۔
مطالعہ اسٹڈی ہونی چاہیے، اس لیے کہ خود خداوند عالم رسول سے کہ جو رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کا علم اس کے پاس ہے، اس کے باوجود خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ جیسے ہم کہیں گے آپ کو یاد آ جائے گی وہ آیت، قل رب زدنی علما، اے حبیب کہو بارے لہا میرے علم میں اضافہ فرما۔ جب رسول سے خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ کہتے رہو کہ تیرے اپنے علم میں اضافہ ہو، آپ کے مجھ سے درخواست کرو، تو پھر جو کہ ہم کیا ہیں؟ ظن میں جو شخص بھی اپنے آپ کو طالب علم حساب کرے گا، خداوند عالم اسے استادی کے مرحلے پر پہنچائے گا۔ جو اپنے آپ کو شاگردگی کے مرحلے پر رکھے گا، خداوند عالم اسے استاد العلماء قرار دے گا۔ ظن میں انکساری خدا کو بہت پسند ہے۔ سادگی اور تجملات سے پرہیز، سمپلسٹی ہونی چاہیے، سادگی ہو، یعنی سادگی سے مراد توازن ہو، انسان ماڈریٹ ہو، توازن کے ساتھ اپنے آپ کو رکھے، ادب اور مہربانی کا لباس پہنے، یعنی مؤدب ہو، آداب خدا سے متخلق باخلاق اللہ ہو، اس لیے کہ خود خداوند عالم نے سورہ قلم کے اندر رسول اسلام کی جو توصیف بیان کی اسی مطلب سے بیان کی، انک لعلی خلق عظیم، بس جس کے پاس خلق عظیم ہو وہ خدا کے دین کی نسبت بقا کا سبب بنتا ہے۔ اور ہمیں بھی خداوند عالم نے، اگر ہم اس راستے پہ چلے ہیں تو خداوند عالم نے توفیق فراہم کی ہے کہ ہم اس کے دین کو باقی رکھیں گے، لیکن دین کو باقی رکھنے والا متخلق باخلاق اللہ ہونا چاہیے۔ عقل اور تدبیر اور سمجھداری سے کام لے مبلغ، یہ ضروری ہے، عاقل ہونا چاہیے، سمجھدار ہو، موقع کی نسبت شناخت رکھتا ہو، زمان اور مکان کی نسبت شناسا ہو، اور بالآخر استقامت اور پائیداری۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، خود خداوند عالم رسول اسلام سے کہا، قرآن مجید کی آیت ہے، جب تم کسی کام کی نسبت جو ہے طے کر لو کہ وہ کام انجام دینا ہے، چاروں جانب تم سوچ چکے، تو اب توکل کرو اللہ پر، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس استقامت اور توکل بر خدا، یہ تمام وہ اوصاف ہیں عزیزان من کہ جو مجھے اور آپ کو تقویت دیتے ہیں اور ہمت دلاتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کام کو انجام دیں، اللہ کے لیے اسٹیپ لیں، اور اللہ کے دین کی بقا کی نسبت ذریعہ قرار پائیں کہ خداوند عالم جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے دین کی بقا کی خاطر اس نے قدم اٹھایا ہے تو خداوند عالم اسے اس دنیا میں بھی سعادت عطا کرتا ہے، اور اس دنیا میں بھی جس کو کہا جاتا ہے فنا فی اللہ اور بقا باللہ، جو اللہ کی ذات میں فانی ہو جاتا ہے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے باقی، جاری و ساری رکھتا ہے، کبھی بھی جو کیا اس کا سفر تمام نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اچھے انداز میں نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تبلیغ کے عمل کو جو خدا پسندانہ عمل ہے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔